بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹرمپ نے وینزویلا پہ حملہ تو کر دیا اور ان کے صدر کو اٹھا کر لے بھی آئے, عدالت بھی پیش کر دیا, لیکن وینزویلا کے صدر نے عدالت میں کہا ہے کہ میں اب بھی صدر ہوں اور میرے ساتھ غلط کیا گیا ہے, الزامات میرے اوپر جھوٹے ہیں. اب لمبی تاریخ دے دی گئی ہے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا عدالت کے اندر, امریکی عدالت کے اندر. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے اتحادی وہ بھی خوش نہیں ہیں. برطانیہ, فرانس, نہ صرف یہ کہ وہ خوش نہیں ہیں بلکہ ٹرمپ کے اقدامات کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا میری نظر میں وہ ڈنمارک نے دیا ہے, اور ڈنمارک نیٹو میں شامل ہے. یہ وہ اتحاد ہے جو امریکہ اور یورپ کا ہے, اس میں کئی ممالک ہیں. آپ جانتے ہیں کہ روس کا حملہ یوکرین پر وہ بھی نیٹو کا معاملہ ہے, یعنی یوکرین شامل ہو رہا تھا نیٹو میں, ایک ایسا اتحاد جو یونائٹڈ رشیا کے خلاف بنایا گیا تھا کولڈ وار کے دور میں, کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویت رشیا ہوتی تھیں, پھر وہ روس ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد. تو یہ نیٹو اتحاد اس لیے بنا تھا کہ کسی ایک ملک پر, یورپ کے ممالک ہیں اس میں امریکہ بھی شامل تھا, کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو سارے مل کر اس کا جواب دیں گے. تو یہ ایک نیٹو الائنس تھا, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. تو روس کو یہ خدشہ تھا کہ یوکرین اس میں شامل ہو جائے گا اور یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا کہ ہماری سرحد پر ایک ملک ہے اور نیٹو میں شامل ہو گیا ہے, اور کل کو کچھ بھی ہو تو سارے ملک آ کر ہم کیا حملہ کر دیں گے. تو یہ اتنا اہم ہے نیٹو اتحاد. اب ڈنمارک کہہ رہا ہے کہ پھر نیٹو ختم سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ جی صرف یہ نہیں کہ وینزویلا سے ہمیں خطرہ تھا, کہ وہاں پر دیگر ممالک کا انفلوئنس بڑھ رہا تھا. اصل کہانی تو لوگ تیل کی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا میں ہیں, لیکن ان کے وزیر خارجہ نے کہا ٹرمپ کے کہ نہیں, تیل تو ہمارے پاس ہے. اصل میں یہ تھا کہ ہم اپنے مخالفین کا یعنی چین, روس کا انفلوئنس نہیں برداشت کر سکتے, اور وینزویلا سب سے زیادہ تیل چین کو فروخت کر رہا تھا. اچھا, اب میکسیکو ہو, کیوبا ہو, ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں, حتیٰ کہ گرین لینڈ کے علاقے کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ یہاں بھی ہم نے آنا ہے, یہ علاقہ بھی ہم نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے. اب اس پر یورپ کھڑا ہو گیا ہے, اور خاص طور پر ڈنمارک نے کہا ہے جی یہ تو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا, اور ڈنمارک کی سربراہ اس پر بول اٹھی ہیں. گرین لینڈ پر امریکی حملے کا مطلب نیٹو کا خاتمہ ہوگا, وزیر اعظم ڈنمارک. فرانس نے بھی گرین لینڈ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحدیں طاقت کے ذریعے تبدیل نہیں کی جا سکتی. ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے کسی نیٹو اتحادی ملک پر حملہ کیا تو نہ صرف نیٹو اتحاد کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والا عالمی سیکورٹی نظام بھی ختم ہو جائے گا. آپ سوچیے ذرا کہ نیٹو بھی گیا اور عالمی اتحاد جو بنا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق ڈنمارک کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک TV2 سے گفتگو کرتے ہوئے فریڈرکسن نے کہا کہ یعنی ان کی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر امریکہ نے کسی دوسرے نیٹو ملک پر فوجی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو نیٹو اتحاد اور اس کے ساتھ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والا سیکورٹی نظام رک جائے گا. میٹے فریڈرکسن کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت گرین لینڈ پر کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے, اور انہوں نے امریکہ پر ناقابل قبول دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا کہ امریکہ ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے, علاقہ ہمارا ہے, یہ نہیں ہم برداشت کریں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے اس صورتحال کو عالمی برادری پر غیر معقول حملہ قرار دیا کہ یہ تو انٹرنیشنل حملہ ہے, عالمی برادری پر حملہ ہے. فریڈرکسن کے بیانات سے قبل گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینز فریڈرکس نیلسن نے بھی ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے صدر ٹرمپ سے الحاق کے خیالات کو ترک اور امریکہ کی زبان کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہیں یہ تو ہم تو آپ کے اتحادی تھے, گرین لینڈ پر ہی آپ آ جائیں گے, یورپ کی طرف آ جائیں گے, ڈنمارک بھی کھڑا ہو گیا, گرین لینڈ بھی نہیں مان رہا, کہاں کہاں ٹرمپ جائیں گے, یہ اپنے لوگوں پر ہی آپ شروع کر دیں گے, آپ یعنی اپنے اتحادیوں پر ہی, جو افغانستان ہو, عراق ہو, دیگر جگہوں پر آپ کے ہم ساتھ تھے, اور اب آپ ہماری باری لانے لگے ہیں. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں جینز فریڈرک نیلسن نے کہا تھا کہ امریکی دھمکیوں, دباؤ اور الحاق کی باتوں کی دوستوں کے درمیان کوئی گنجائش نہیں. ان کے مطابق اس طرح اس قوم سے بات نہیں کی جاتی جس نے بارہا ذمہ داری, استحکام اور وفاداری کا مظاہرہ کیا ہو. یعنی ہم نے آپ کے ساتھ دیا اور آپ ہمارے اوپر ہی کہہ رہے ہیں قبضہ کر لیں گے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی دی ہے. وینزویلا میں فوجی کارروائی کے بعد اتوار کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی اشد ضرورت ہے, جس کے بعد سے اس خدشے نے دوبارہ جنم لیا ہے کہ امریکہ اس خود مختار جزیرے پر فوجی قبضہ کر سکتا ہے. گرین لینڈ ڈنمارک کی سابق مابادی ہے اور اب بھی ڈنمارک کی سلطنت کا حصہ ہے, جبکہ اس کی خارجہ اور سیکورٹی پالیسی بدستور کوپن ہیگن کے کنٹرول میں ہے, یعنی وہ ڈنمارک سے ہی کنٹرول ہوتا ہے.
برطانیہ اور فرانس نے گرین لینڈ پر امریکی قبضے کی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام اور ڈنمارک کی حکومت کا حق ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کہا کہ ایک بیان دیا کہ گرین لینڈ کے معاملے پر برطانیہ ڈنمارک کے ساتھ کھڑا ہے اور کسی بھی قسم کے دباؤ یا دھمکی کو درست نہیں سمجھتا۔ برطانیہ بھی کیا سب سے قریبی اتحادی اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ ایسے حساس معاملات میں بین الاقوامی قوانین اور عوامی رائے کا احترام ضروری ہے۔ فرانس نے بھی گرین لینڈ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرحدیں طاقت کے ذریعے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ فرانس اور برطانیہ یہ بڑے اہم ممالک ہیں یورپ کے، اور یہ اتحادی بھی ہیں امریکہ کے، وہاں سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ وہاں کے عوام کا ہے اور کسی بھی ملک کو زبردستی حدود بدلنے کا حق حاصل نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وینزویلا کے معاملے پر عالمی قوانین کا احترام نہیں کیا گیا اور سلامتی کونسل کے مستقل اراکین، جن میں فرانس بھی شامل ہے، کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزیوں کی مذمت کریں، جس کی فرانس کھل کر مخالفت کرتا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گرین لینڈ پر قبضے یا دھمکی آمیز بیانات دینا بند کریں۔ کہا کہ امریکا کو نہ تو ڈنمارک اور نہ ہی گرین لینڈ پر قابو پانے کا کوئی حق حاصل ہے اور قریبی اتحادی کے خلاف اس طرح کی باتیں ناقابل قبول ہیں۔ وزیر اعظم فریڈرکسن، ڈنمارک کے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ گرین لینڈ اور اس کے عوام فروخت کے لیے نہیں ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو خرید لیں گے، اور کسی بھی ملک کے لیے انہیں ضم کرنے کی بات بے معنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ایک تاریخی اتحادی کے خلاف دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ اب یہ پس منظر دیکھیے کہ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کے بعد صدر ٹرمپ کا اعلان تھا کہ امریکہ وینزویلا کے معاملات مستقل طور پر سنبھال لے گا، وینزویلا کے معاملات اب امریکہ خود دیکھے گا ڈائریکٹ۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو گرین لینڈ دفاعی وجوہات کی بنا پر درکار ہے، نہ کہ معدنی وسائل کے لیے۔ ہمیں گرین لینڈ پر اس طرح قبضہ نہیں چاہیے، لیکن وہاں ہم نے معدنیات کے لیے نہ، جس طرح وینزویلا کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی دفاعی ضروریات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہم نے وہاں کنٹرول رکھنا ہے کہ جی کسی اور ملک کا انفلوئنس نہ ہو جائے۔ اس معاملے پر اس وقت مزید بحث شروع ہو چکی جب صدر ٹرمپ کے سابق معاون کیٹی ملر نے گرین لینڈ کی ایک تصویر امریکی پرچم کے رنگوں میں سوشل میڈیا پر شیئر کی اور اس کے ساتھ سون کا کیپشن لکھا کہ بھائی جلد ہی اب یہ علاقہ بھی ہمارا ہونے والا ہے، گرین لینڈ بھی، یہ امریکہ کا حصہ ہوگا۔ اس پر گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینس فریڈرک نیلسن نے رد عمل دیتے ہوئے اسے توہین آمیز قرار دیا اور کہا کہ قوموں کے تعلقات باہمی احترام اور بین الاقوامی قوانین پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ ایسے علامتی اشاروں پر کسی قوم کے حقوق کو نظر انداز کریں۔ عوام کو یقین دلایا کہ پریشانی یا خوف کی ضرورت نہیں، گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں ہے، اس کا مستقبل سوشل میڈیا پوسٹ سے طے نہیں ہوگا۔ ڈنمارک کے امریکہ میں سفیر جیسن مولر سیرنسن نے بھی اس بحث پر رد عمل دیتے ہوئے دوستانہ انداز میں یاد دلایا کہ ڈنمارک آرکٹک خطے میں سیکیورٹی کی کوششیں بڑھا چکا ہے اور واشنگٹن کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ مجموعی طور پر یورپی ممالک کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ گرین لینڈ کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ طاقت یا دباؤ کے بجائے بین الاقوامی قوانین اور عوامی حق خود ارادیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جناب ڈنمارک، یورپ، گرین لینڈ کا جواب ہے۔ ابھی اور ممالک کی طرف سے بھی اسی طرح سے جواب آیا ہے، وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی تو مزید اس حوالے سے آپ کو بتائیں، ٹرمپ کی دھمکیاں کولمبیا، میکسیکو، گرین لینڈ، ایران کے سخت جوابات سامنے آئے ہیں۔ برطانیہ، یورپ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور اسی دوران میں مادروو جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی ممالک اب ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اپنے ہیں۔ سفارتی ناکامی ہوئی تو ایکشن لیا۔ امریکی سفیر کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں صفائی، کہہ رہے ہیں جی ہمیں ایکشن لینا پڑا، ہم مجبور تھے، ہم نے سفارت کاری کی، نہیں بات بنی، ہمارے خدشات دور نہیں ہوئے، اس لیے کیونکہ ساری سلامتی کونسل اس وقت لگ رہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ہے، ٹرمپ کے خلاف ہے، ٹرمپ اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسی میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سیٹس میٹنگ ود آئل کمپنیز اوور وینزویلا، سورسز سے یہ ڈان کی خبر ہے کہ وہ آئل کمپنی سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بات کری ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کیونکہ آئل پر بھونچال آ گیا ہوا ہے۔ پھر اور برطانیہ اور فرانس نے گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی کو مسترد کیا ہے، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ پھر جی وینزویلا کی قیادت کے لیے حکومت کے وفادار افراد کی رپورٹ ٹرمپ کو پیش کی جا رہی ہے، نئے سے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ وینزویلا اور اس کے عوام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، امریکی مندوب نے کہا ہے سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی سطح پر، یعنی ان کو یہ ہے کہ سارے عوام ہمارے خلاف ہو رہے ہیں کہ جی ہم وینزویلا پہ قبضہ کرنے لگے ہیں، یہاں ہم حملہ کر رہے ہیں، کنٹرول ہم وینزویلا کا سنبھال لیں گے۔ دیگر ممالک میں بھی خدشات کی لہر دوڑ گئی، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا، یہ تو اب اپنوں کی باری آ گئی ہے، یہ کام تو بڑھ رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے، یہ کیا ہونے لگا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح سے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ترکیہ کی طرف سے بھی وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
صدر اردوغان نے کہا خود مختاری کی خلاف ورزی خطرناک ہو سکتی ہے، یہ وینزویلا کے ساتھ جو کیا گیا اس پر۔ وینزویلا پر امریکی حملہ، چین، روس، برطانیہ سمیت دیگر ممالک کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے بعد جو بڑی طاقتیں ان میں چین ہے، روس ہے، انہوں نے بڑا ہی سخت رد عمل دیا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر وینزویلا بحران، سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان کا مکالمہ اور سفارتکاری پر زور کہ جی سفارتکاری کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے وینزویلا میں فوجی کارروائی کو UN چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی قرار دے دیا، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری پر زور دیا ہے، اور اس کے علاوہ سفارتکاری ناکام ہوئی تو ایکشن لیا۔ امریکی سفیر کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں صفائیاں سامنے آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہم کیا کرتے، کدھر جائیں۔ اچھا، اب وینزویلا پر فوجی حملے پر امریکی عوام کی اکثریت کے خدشات کا اظہار سامنے آیا ہے۔ رائٹرز کے سروے کے مطابق 72% امریکیوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ حد سے زیادہ الجھ سکتا ہے۔ 65% ریپبلکن اور 11% ڈیموکریٹس ٹرمپ کے اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس میں بہت ہی کم ہے کیونکہ وہ ان کی اپوزیشن پارٹی ہے، جبکہ ابھی میجورٹی ریپبلکنس کی جو ان کی پارٹی ہے ٹرمپ کی، اس میں میجورٹی ان کی حمایت کری ہے۔ کولمبیا کے صدر کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر قسم توڑنے اور ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ لیں جی، کولمبیا کا صدر کہہ رہا ہے ہمیں دھمکی دے رہے ہو، ہم ہتھیار اٹھائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وینزویلا کے ساتھ میکسیکو، کولمبیا، ان کو بھی دھمکی دی گئی ہے اور گرین لینڈ بھی ہے ان میں شامل۔ مجھے اغوا کیا گیا، اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں۔ مادروو کا امریکی عدالت میں الزامات تسلیم کرنے سے انکار کہ میرے اوپر جو منشیات اور دیگر الزامات ہیں وہ سب غلط ہیں۔ پھر اب آ جائیے ایران کی صورتحال پر۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے 78 شہروں تک پھیل گئے، 19 افراد ہلاک، 990 گرفتار۔ فساد پھیلانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی، چیف جسٹس ایران نے یہ کہا ہے۔ اب ایران کے بارے میں بھی ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر وہاں احتجاج نہ رکا اور لوگوں پر ظلم کیا گیا، وہاں پر آپ جانتے ہیں ایران میں اس وقت مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، وہاں صورتحال بڑی خراب ہے، تو اس میں اب ہنگامے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج شدید ہو رہا ہے، تو اس صورتحال میں امریکہ بھی اور اسرائیل بھی اب تیز ہو گئے ہیں۔ تو دوسری طرف ایران بھی ڈٹا ہوا ہے، کہہ رہا ہے جی فساد پھیلانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایرانی چیف جسٹس نے کہا مظاہرے 78 شہروں تک چونکہ پھیل چکے ہیں، تو اب ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ایران میں بڑھتی مہنگائی اور احتجاج، حکومت کا الیکٹرانک سبسڈی دینے کا فیصلہ، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ $4 ماہانہ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ ایران میں احتجاج 250 مقامات تک پھیل گیا، 35 افراد ہلاک، 1200 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اور اب یہ خبر برطانیہ کے اداروں کی طرف سے آئی تھی کہ جی انٹیلیجنس سورسز نے بتایا ہے کہ سپریم لیڈر ایران کے آیت اللہ خامنہ ای وہ ملک سے جا سکتے ہیں اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ تو اس پر بھرپور جواب آیا ہے ایران کا، وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پروپیگنڈا ہے، منفی پروپیگنڈا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، یہ سب غلط ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ ایران میں ہیں، ایران میں رہیں گے اور بھرپور مقابلہ کریں گے، ڈٹ جائیں گے، یہ بات کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے۔ سعودی عرب کے بارے میں سن لیجئے، سعودی عرب UAE میں کشیدگی کی وجہ غلط معلومات ہو سکتی ہیں، CNN نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اور ایجپٹ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو گیا یمن کرائسس میں، تو زیادہ تر ممالک، اسلامی ممالک، وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت کی عالمی صورتحال ہے جس میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اس وقت وینزویلا کی، اس کے بعد یورپ کی، اور سعودی عرب اور UAE وہ بھی آمنے سامنے ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ ایران کی کیا آگے باری آ سکتی ہے، اس سب کو دیکھا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔